میں آپ کو اس کا سمپل سا جواب دے دوں. ہماری اسپورٹس کی زبوں حالی کا سب سے بڑا عنصر ہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. ہم کیا کیا ہم نے پچھلے 74 سال میں. عاطف رانا اٹھا, اس نے ایک وکٹ بنائی, لکھا عاطف رانا کرکٹ کلب, میری مرضی, جس کو مرضی کھلاؤ, جس کو مرضی نکالو, کوئی ہارے جیتے کسی کو فرق نہیں پڑتا. اوپر ہم نے بنا دی سوئی گیس. اب سوئی گیس کی ٹیم جیت جاتی, میری گیس کون سی فری ہونی ہے جو مجھے فرق پڑے گا. سو ہم نے کبھی بھی اسپورٹس کو کمیونٹی سے نہیں جوڑا. یہ خان صاحب کا ویژن بالکل ٹھیک ہے. ویژن ہونا ایک اور بات ہے, امپلیمنٹیشن ہونا ایک اور بات. سو اگر وہ ویژن جو ہے وہی ویژن ہے, وہی وے فارورڈ ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا تھا, وہاں پرابلم آ گئی. آپ ایسے نہیں کرتے کہ اگر آپ نے گھر بھی بنانا ہے تو پہلے گھر گرا دیں, آپ پہلے کہیں شفٹ ہوتے ہیں پھر گھر بناتے ہیں. سو وہ جو ٹرانزیشنری پیریڈ تھا انفارچونیٹلی اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اور دوسری بات, آپ نے جو بات کی کہ 128 پلیئرس میں سے 5 آ جائیں گے, سر ہم اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کر رہے ہیں. ہمارا ٹیفٹا کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, ہم ان کو اسکل دلوا رہے ہیں. اسکل دلوا کے ہم ان کو انٹرنیشنلی پلیس کریں گے تاکہ پوری دنیا میں ایسوسیٹ کنٹریز میں ان کو پلیس کر رہے ہیں. ابو بکر دیکھیے جو کپتان ہے وہ اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب 20 اوورز وہ فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی بعد میں تو کوچ بھی کہہ سکتا ہے تو چلا جا, تو نہ جا, ایسے ہی. تو جو فیلڈ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ بالنگ کی سینس ہونا, کہ کہاں سے کس سینس سے کس کو لگانا چاہیے. تو جو بالرز ہوتے ہیں ان میں زیادہ سینس ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بالر ہوں, میری فیلڈ کیا ہونی چاہیے. بیٹس مین بھی اچھے کپتان ہو سکتے ہیں, بٹ جو بالنگ کے ساتھ کرتے ہوں یا بالرز ہوں ان کو زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے فیلڈ کے اندر کہ کیا ہو رہا ہے, کس سینس سے کس کو کرانا ہے, کون سی ہوا کدھر ہے, کس طرح سے بال آ رہی ہے. تو اس لیے مجھے یہ ہمیشہ لگتا ہے کہ جو بالرز بالنگ سینس اور جو بالنگ کرتا ہو وہ زیادہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے ڈیورنگ جب وہ فیلڈ کر رہے ہو. سر یہ صرف کلندر ہونے کی وجہ سے شاہین کو بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیپٹن سے ابیلٹیز دیکھی ہیں اس کے اندر فیصلہ ابھی کرنے تو کی؟ میرا نہیں خیال فیصلہ ہو گیا. ابھی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی انہی چیزوں کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے, لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی تو سینس ہوگی. اور جو ہمیں بہتر لگے گا اس ٹیم کے لیے, جیسے سہیل اختر کو ہم نے بنایا تھا تو 2 سال اس نے ایک دفعہ فائنل میں پہنچ گئی ٹیم, پچھلے سال بھی پہلے 6 میں سے 5 میچ ہم جیت گئے. پھر وہ کووڈ آ گیا, جو ہمارا کمبینیشن تھا, جو پلیئر ہم نے رکھے تو تھے نہیں, پھر جو نئے ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ. آپ بالکل یوٹر نہیں لے رہے اس بات کے چیزوں جو بتایا تو صحیح ہے کہ وہ ریلیبل ہوتا ہے فیملی میں, وہ سب لڑکوں کو زیادہ جانتا ہے. اب جو اگر فین کو لیں گے تو وہ یہاں ہوتا ہی نہیں ہے, نہیں الٹا نہیں لے رہے. اس میں بھی دیکھیں اگر فار انسٹنس جس کو بھی ہم کپتان بنائیں گے ہم یہ چیزیں دیکھیں گے کہ ایک تو وہ کتنا جانتے ہیں فرینچائز کو, کتنا مائنڈ سیٹ کیا ہے, کس چیزوں کے اوپر فوکس ہوتا ہے ان کا. تو ایسے پلیئر کو ہی ہم بنائیں گے جو ہمیں لگے گا کہ یہ اس فرینچائز کو سوٹ کرتے ہیں, اس ٹیم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. شان صاحب الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے, احسان ہے کہ ہماری 4-5 سال کی جو محنت ہے وہ حارث رؤف ہوں, شاہین شاہ افریدی ہوں, فخر زمان ہوں, دلبر حسین ہوں, ان کی صورت میں اب سب کے سامنے آ رہی ہے. اور نہ صرف پاکستان بلکہ آسٹریلیا جس کو کرکٹ کا مکہ کہتے ہیں اس کے اندر بھی ہماری ان کاوشوں کی جو ہے وہ اپریسیشن ہو رہی ہے. اور جس کی صورت یہ ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ حارث رؤف جو کہیں کرکٹ نہیں کھیلے تھے, ٹیپ بال سے کھیلتے تھے, اور پھر عاقب بھائی نے ان کو سلیکٹ کیا اور ان کو گروم کیا, تو میلبرن سٹار جو ہیں انہوں نے ان کو اپنے پاس جگہ دی اور بگ بیش میں کھلایا. یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, اور ہمارے لیے اس لیے قابل فخر ہے کلندرز کے لیے کہ ہم نے وہ پلیٹ فارم دیا نوجوانوں کو, اور جس کا وعدہ کیا تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. سو حارث تو بارش کا پہلا قطرہ تھا, دوسرا آپ نے دیکھا دلبر حسین, اور تیسرا اب فریدون جو ہمارے نئے ینگ ایمرجنگ پلیئر ہیں 19 سال کے, ان کا بگ بیش میں کانٹریکٹ ہوا ہے, اور وہ اب آپ دنیا کے سامنے آئیں گے. چائنا مین لیگ اسپنر ہیں, ان کی صلاحیتوں کے بارے میں آ کے بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن لاہور قلندرز کے پلیٹ فارم سے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہوگی کہ پاکستان کا ایک اور ستارہ جا کے بگ بیش میں جگمگائے گا, اور اگر انشاءاللہ اس نے پرفارم کیا تو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے گا. تو تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کے آنے کا. عاقب بھائی اس نے بالنگ کی تو مجھے راشد خان نے کہا کہ عاقب بھائی مارک مائی ورڈ, دس بوائے ول بی the number 1 bowler for Pakistan team in 3 years time. وہاں مجھے اور حوصلہ کہ شکر ہے یار
میں تو اپنی ایک نظر سے دیکھ رہا ہوں, میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں تم تو فاسٹ بالر سے تمہیں کیا پتہ نہیں ہے چائنا میں کیا ہوتی ہے. لیکن جب اس نے کہا تو حوصلہ اور بڑھا, اس کو ہی بلا کے کہا کہ اس کو کہو تاکہ اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. مجھے اس چیز کا اس لیے بڑا میں ان چیزوں کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں کہ مجھے بھی سسٹم سے باہر سے میں اچانک آ گیا تھا, اور مجھے کسی نے ایک دن کہا تھا, وسیم حسن راجہ نے, کہ تم 2 سال کے اندر اندر پاکستان ٹیم میں پہنچ سکتے ہو. جب ہم انڈر 19 ورلڈ کپ کے ساتھ گئے تھے آسٹریلیا, تو میں واقعی 8 مہینے میں واپس آسٹریلیا چلا گیا. تو ایک تو آپ کا سسٹم ہوتا ہے ایک, اور جو سسٹم میں باہر لوگ ہیں, آپ کا سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس میں نہ کوئی پڑھا لکھا بچہ کنٹینیو کر سکتا ہے, نہ کوئی کام کرنے والا ہے, کیونکہ آپ کی آئیڈینٹیفکیشن تو انڈر 19 میں ہوتی ہے, اور انڈر 19 آپ مڈل آف دا ایئر 2-2.5 مہینے کا ٹورنامنٹ کرا دیتے ہیں. جو پڑھا لکھا بچہ ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے, جو کام کرتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. تو کیا کہ میں تو تھک گیا ہوں کہ اس کو ٹھیک کر لیں. سیٹرڈے سنڈے 7-8 مہینے کا سیزن آپ کرائیں, جس میں پڑھے لکھے بچے, کام کرنے والے, اور یہ جو فارغ بچے جو ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں کرکٹ کے, سب کو موقع ملے گا, سارے مل کے اس کے اوپر پہ چلیں گے. تو پھر اس کو ہم نے جب پھر حوصلہ ہوا کہ نہیں یہ ہے جس کے اوپر ہمیں مزید فوکس کرنا چاہیے. پھر اس کی ہم نے ویڈیوز ان سے شیئر کی, تو وہ ایکسائٹیڈ ہوئے, کیونکہ اس طرح کے بالرز تو ہر ٹیم کو چاہیے. تو ابھی وہ جب گئے ہیں تو ہم بھی نروس ہوتے ہیں, اس طرح کا آپ کام کرتے ہیں تو پھر کھیلتا کوئی ہے تو گالیاں کوئی کھاتا ہے, ٹھیک ہے, اور کھیل رہا ہوتا ہے جان پہ ہمارے بنی ہوتی ہے, اللہ ٹھیک کر دے, یہ کچھ پرفارم کر دے. اس نے جب نیٹس میں گیا, میکسویل کو اس نے بالنگ کی, اس نے 3-4 دفعہ آؤٹ کیا. تو ڈیوڈ اسن کے کوچ ہیں, تو اس سے جب بات ہوئی کہ کیا فیڈ بیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ از امیزنگ, از گاٹ ایوریتھنگ. اور پھر اس 2-3 اس نے پریکٹس میچز بھی کھیلے ہیں, تو دے آر ریٹنگ ہم ریئلی ہائی. میکسویل یہ کہتا ہے کہ مجھے 3 بھی اسپنر کھلانے پڑ گئے, میں نے اس کو کھلانے. تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے, کیونکہ ہم مانتے کم ہیں جب تک کوئی وہاں جا کے کچھ حارث کی طرح نہ کر دے. ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ تم میں یہ کمی ہے, تم میں وہ کمی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو سسٹم, اچھے سسٹم ہوتے ہیں, وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا آتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے یہ آتا ہے, کہتے ہیں لیٹس ڈو اٹ. وہ یہ نہیں کرتے کہ میری. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے, احسان ہے کہ ہماری 4-5 سال کی جو محنت ہے وہ حارث رؤف ہوں, شاہین شاہ افریدی ہوں, فخر زمان ہوں, دلبر حسین ہوں, ان کی صورت میں اب سب کے سامنے آ رہی ہے. اور نہ صرف پاکستان بلکہ آسٹریلیا, جس کو کرکٹ کا مکہ کہتے ہیں, اس کے اندر بھی ہماری ان کاوشوں کی جو ہے وہ اپریسیشن ہو رہی ہے. اور جس کی صورت یہ ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ حارث رؤف جو کہیں کرکٹ نہیں کھیلتے تھے, ٹیپ بال سے کھیلتے تھے, اور پھر عاقب بھائی نے ان کو سلیکٹ کیا اور ان کو گروم کیا, تو میلبرن سٹار جو ہیں انہوں نے ان کو اپنے پاس جگہ دی اور بگ بیش میں کھلایا. یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, اور ہمارے لیے اس لیے قابل فخر ہے قلندرز کے لیے کہ ہم نے وہ پلیٹ فارم دیا نوجوانوں کو, اور جس کا وعدہ کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. سو حارث تو بارش کا پہلا قطرہ تھا, دوسرا آپ نے دیکھا دلبر حسین, اور تیسرا اب فریدون جو ہمارے نئے ینگ ایمرجنگ پلیئر ہیں 19 سال کے, ان کا بگ بیش میں کانٹریکٹ ہوا ہے, اور وہ اب آپ دنیا کے سامنے آئیں گے. چائنا مین لیگ اسپنر ہیں, ان کی صلاحیتوں کے بارے میں آ کے بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن لاہور قلندرز کے پلیٹ فارم سے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہوگی کہ پاکستان کا ایک اور ستارہ جا کے بگ بیش میں جگمگائے گا, اور اگر انشاءاللہ اس نے پرفارم کیا تو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے گا. تو تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کے آنے کا. عاقب بھائی.